کہ 1994 میں اگر وہ آئی پی پیز کے معاملے کو کرپشن کی نظر یا اس ایک جس کو کہتے ہیں سیبوٹاج جو کیا گیا اس کی نظر نہ ہوتا تو ہم آج بجلی دے رہے ہوتے، بیچ رہے ہوتے. دیکھیں بی بی اب یہ 94 میں نہ جائیں، یہ اپنی 4 سال کی پرفارمنس دیں نا. پوائنٹ یہ ہے کہ آئی پی پیز رو رہی ہے. ٹھیک ہے 2008 سے 2012 کی چلیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں 2008 سے 2012. میری بات دیکھیں مسلم لیگ نواز کا سٹانس اور ہے، ہمارے بھائی کا کیا سٹانس ہے یہ بتائیں. میری بات سنیں نا، 1994 میں ٹھیک آیا کہ کراس ٹاک کریں گی نا تو میری بہن لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ دیا، یہ دیا. انصار بھائی نے صحیح کہا کہ ایک کامن مین کو سٹریٹ پہ کیا دیا. آپ یہ ٹی وی میری بہن نہیں دیکھتی؟ یعنی جو ملک کے اندر رائٹس ہو رہے ہیں، 4 لاکھ آدمی خالی جاب لیس ہو گئے فیصل آباد کے اندر کیونکہ پاور اور گیس نہیں ہے. ہماری 31% جو ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے ہیں، ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں. انہیں یہ علم نہیں ہے کہ بھئی کنٹری ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے. اس ملک کا جو بیلنس جو ریزروز ہیں وہ 5.5 ملین ہے. 8.5 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے. 4.5 بلین کمرشل بینک کا ہے. ہمارے ملک کا گورنمنٹ آف پاکستان کا خالی 2.5 بلین ہے. اور یہاں پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، سیر سپٹے ہو رہے ہیں. ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کس نتیجے پہ جا رہا ہے. اب بات کریں آپ یہ جو اگر ان کو احساس نہیں ہے تو اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ چلیں اپوزیشن نے کیا رول اپنا پلے کیا 4 سالوں میں اپوزیشن نے؟ میری بات سنیں بی بی، کام کرنا فیڈرل گورنمنٹ نے، پروونسز اپنا کام کر رہی ہے. جتنی ترقی پلیز لیٹ می اسپیک، یو کین اسپیک آن یور ٹرن مائی ینگر سسٹر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آج اگر آپ کمپیئر کریں چاروں پروونسز کے ڈیولپمنٹ پلانز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ترقی پنجاب گورنمنٹ نے کی ہے وتھ اوپن ٹرانسپیرنسی، جس پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، میرا خیال ہے نہ سندھ میں نہ بلوچستان میں نظر نہیں آ رہا. کیونکہ آپ کیسز نظر دیکھ لیں نا. آپ کرپشن کا ذکر کریں انصار عباسی صاحب، یہ مجھے بتا دیں یہ جو گو گیلانی گو کی مہم شروع ہوئی تھی اب وہ لوڈ شیڈنگ پہ آ کر ختم ہو گئی، تو کیا نون لیگ ایک ایجنڈے کو فالو نہیں کرتی اور پھر نیکسٹ سے نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں جو میرا جو خیال ہے اور جو میرا اعتراض ہے ان کی پارٹی سے پی ایم ایل این سے کہ جی جو بھی خوف ہے اور ان کو خوف دلوایا گیا اور ان کے اندر بیٹھ گیا کہ ہم نے اگر اپنا صحیح رول ادا کیا تو شاید اس ملک میں مارشل لا آ جائے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. اگر یہ ایفیکٹولی اپنا کردار ادا کرتے اپوزیشن کا اور ان کو بالکل کارنر رکھتے تو میں آپ کو بتاؤں اتنی خرابی ان میں بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس کا مطلب کھلی چھٹی انہوں نے دی؟ میں بالکل کھلی چھٹی انہوں نے دی. جس طرح دیکھیں ان کو رول چاہیے تھا، اور یہ اس قسم کی گورنمنٹ ہے جن کو اگر آپ کارنر نہیں کریں گے تو یہ وہی کام کریں گے جو اس وقت ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اتنی زیادتی اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ ہم سب کی مادر وطن جو ہماری ماں ہے، اور اس ماں کے ساتھ جس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور میں آپ کو بتاؤں واسٹ میجورٹی آف دا پیپل کا یہ کنسرن ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کا بنے گا کیا اور بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. اور اللہ نہ کرے میری حالانکہ پیپلز پارٹی سے کوئی دشمنی نہیں، اللہ نہ کرے اگر یہی سیٹ آف گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے تو مجھے آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس کہ پاکستان اگلے 5 سال میں پتہ نہیں کہاں ہوگا. کیوں مہرین صاحبہ کہ اس کا مطلب اگلے 5 سال اگر آپ لوگوں کی ٹرن آ گئی تو پھر مزید اس کا مطلب جو 4 گھنٹے لائٹ آ رہی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اس وقت پاکستان میں؟ کیا ایسے ہی ہوگا؟ میں تو بڑی حیران ہوئی آج انصار عباسی کے ہمارا بھائی کے منہ سے بات سن کے کہ ان کو یعنی خوف ہے کہ ہم آ سکتے ہیں، یعنی ہم دوبارہ آ سکتے ہیں. ایک چیز عمران خان کی وجہ سے، ایک چیز تو کلیئر، عمران خان کی وجہ سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ وہ جو ہم نعرہ ایک لگاتے ہیں کہ اگلی باری پھر زرداری، مطلب وہ آج انصار عباسی صاحب نے باتوں میں وہ اس کو آپ کو نظر آ گیا ہے. اچھا اور دوسرا لیکن پھر پاکستان کے عوام کا کیا ہوگا؟ وہ اصل ایشو پہ اگر ہم آ جائیں عوام کا پھر کیا ہوگا؟ اصلی بات یہ ہے ہمارے بھائی نے ابھی سینیٹر صاحب نے انور بیگ صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، انہوں نے کہا کہ کرپشن کر دی، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری چیز 66% جو ہے پورے پاکستان کا وہ پنجاب ہے. پنجاب میں انہوں نے کہا کرپشن کچھ نہیں ہوا، کوئی معاملہ نہیں ہوا. سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کے علاقے ہیں جیسے جنوبی پنجاب ہوا اور دوسرے علاقے، وہ محرومی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ تمام فنڈز لاہور میں اور سینٹر کے اندر لگ رہا ہے. 75 کروڑ روپے کا صرف سٹیل کا فینس پوری نہر پہ لگایا گیا. بہت سی اور باتیں. اس کے بعد دیکھیں کہ سستی روٹی کا جو ایک تندور لگایا گیا اس کے لیے فنڈ نہیں رکھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا والا سارا معاملہ ہے، جو پچھلا سارا فنڈ ہے، وہ کدھر چلا گیا؟
बच्चों ने खुदकुशी कर ली। उस माँ का बेटा जो इंटरमीडिएट में है, जिसका रिजल्ट गलत निकला, वो किसी ने क्या इस्तीफा दिया? तो इसका मतलब आप कह रही हैं कि पंजाब के जो हालात और वो जो मरकज के हालात, वो दोनों जानिब से। सर एक मिनट, हेल्थ पॉलिसी में देखें कि दवाइयां गलत आ गई, ठीक आ गई, वो मसला ही दब गया, लोग मर गए, खत्म हो गए। ना किसी ने इस्तीफा दिया, ना किसी ने कहा लो हाई मॉरल ग्राउंड्स, भाई वो करते ना इस्तीफे देते, वो इस्तीफे खत्म हो गए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग, मैं खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, ठीक है, शायद मेरी पैदाइश से पहले कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हूँ। कोई पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कोशिश की जा सकती है, मगर फ्रेश रिप्रेजेंटेशन उसको इतना हेल्प नहीं कर सकती। आज आपको पंजाब में भी काम करना पड़ेगा, फेडरेशन में काम करना। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर गवर्नेंस के मामलात हैं उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बिजली लोगों को देनी पड़ेगी, मगर लड़ाई से नहीं देनी होगी, पड़ेगी नहीं। अब तो चाहिए, अब तो लोगों को चाहिए बहरीन साहिबा, तो क्योंकि लड़ाई से बिल्कुल नहीं होगा, लोग खुद सड़कों पे निकल आए। मुझे चाहिए, मेरे घर में लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर हर 1 घंटे के बाद बिजली जा रही है। मेरे बच्चे सवाल मुझसे पूछते क्या ये लड़ाई से मामला होगा या जिद से होगा? देखिए एनएफसी का जो शेयर है, हमने एनएफसी दिया, आप सारे सूबे, केपीके का चीफ मिनिस्टर मान गए, बलोचिस्तान के मान गए, सिंध के मान गए, कौन सा एक चीफ मिनिस्टर है जो नहीं माना? वो अनवर बेग साहब जो फ्रेश इन्होंने पार्टी ज्वाइन सिर्फ 80 अरब का था। मेरी बात सुने ना, मेरी बहन ने बड़ा लंबा चिट्ठा डाला है, अभी जरा आप प्लीज आराम से सुनिए और आप मुझे मेहरबानी करके, मैं नहीं रहा, मैं अल्लाह ना करे पीपल्स पार्टी इस नहीं, ये जो नई गवर्नमेंट आई थी इसमें नहीं थे, बेग साहब नहीं थे, मैं जानती हूँ, नहीं वो थे 2008 के बाद नहीं रहे ना। बाबा पीपल्स पार्टी 1 साल में रहा। अगर आप एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं तो 1994 को ऑन करते हैं, लेकिन अभी हम 2008 से 2012 4 साल, 4.5 साल की अगर हम बात कर लें ना। जरा प्लीज हैव सम पेशेंस। पॉइंट ये है कि मैं 1 साल रहा सेनेट में, बट आई वॉज वोकल, और मुझे इन्होंने नाम क्या दिया, जो इनकी लीडरशिप है, कि ये अनगाइडेड मिसाइल है, ये पार्टी लाइन टोन नहीं करता। या सुने, मेरी बहन को इस बात का इल्म नहीं है। पॉइंट ये है कि इन्होंने तो लंबे चौड़े बात की है, मेरी बहन को ये नज़र नहीं आ रहा कि एनएचए के अंदर जो 1.5 बिलियन का जो इन्होंने करप्शन हुई है, पीआईए 92 बिलियन में बैठा हुआ है, पाकिस्तान स्टील मिल 49 बिलियन का लॉसेज हैं, रेलवे में 96 बिलियन के लॉसेज हैं, पास्को में 34 बिलियन के लॉसेज हैं, एफबीआर की करप्शन 500 बिलियन की है पर ईयर। और फिर जो करप्शन माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की है, 2008 में 390 बिलियन की है, 2009 की हाँ, मुझे मेरे बैंक अकाउंट नहीं है स्विट्जरलैंड में, 2009 की 4.5 बिलियन की करप्शन की है। 1 मिनट प्लीज ना, जरा प्लीज, नहीं मुझे फकर है, 2010 में 825 बिलियन की और 2011 में 1100 बिलियन की टोटल करप्शन पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 4 साल में 2765 बिलियन की करप्शन की है। पॉइंट ये है, वैसे बताऊं, ट्रांसपेरेंसी ने जो फिगर्स दी थी वो है 8500 अरब रुपए, ठीक है ना, ये जो इन्होंने की है, ठीक है ना। पॉइंट ये है बीबी कि इन्होंने तो इस मुल्क को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये इनकी पर्सनल जायदाद है, जिसका जो जी आता है। कल मेरी बात सुने, मुझे ब्रेक में लेनी है, एक पॉइंट हम मजीद उठाएंगे, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब से जानने की कोशिश करूंगी, बेतहाशा करप्शन का जिक्र आता है तो हजारों अरबों रुपए का जिक्र होता है कि इतनी पाकिस्तान में करप्शन की गई, तो क्या चंद अरब रुपए देकर पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग से निजात नहीं दिलाई जा सकती है? बड़ा अहम सवाल है, इस पे बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।